الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه المتقدمين بأدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا قرآن کی یہ دولت سینوں میں ہے ہمارے قرآن کی یہ دولت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم محتشم سر کے تاج حضرات اکابر علماء کرام اہل سنت والجماعت سے وابستہ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں شمع رسالت کے پروانوں اصحابوں اہل بیت کے دیوانوں آج ایک مرتبہ پھر قاری شریف اللہ توحیدی صاحب کی اس خوبصورت سجائی ہوئی محفل میں ان بچوں کو جو شہزادوں کی طرح بیٹھے ہیں میں اور آپ خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں دعا گو ہیں اس ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے میرے بھائیوں آپ کے مہمان آپ کے سامنے آنے والے ہیں میں مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا عظمت قرآن دستار فضیلت کا عنوان ہے ان بچوں نے جو کتاب اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے وہ بڑی عظیم کتاب ہے وہ بڑی عظمت والی کتاب ہے دنیا میں کتابیں کئی طرح کی لکھی گئی ہیں لیکن ہر کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کسی ایک فن میں یا کسی ایک علم میں لکھی گئی ہے اگر آپ ایک کتاب اٹھائیں اگر وہ مذہب کے بارے میں ہے تو اس میں معاشیات کا ذکر نہیں ہے اگر آپ کتاب اٹھائیں اس کے اندر اگر معاشیات کا تذکرہ ہے تو اس کے اندر نفسیات کا علم نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی کتاب اٹھائیں اس کے اندر آپ کو نفسیات کا علم مل جائے گا لیکن اس کے اندر آپ کو ارضیات کا علم نہیں ملے گا اگر آپ کوئی کتاب اٹھائیں اس کے اندر آپ کو ارضیات کا علم مل جائے لیکن اس کے اندر آپ کو سیاست کا علم نہیں ملے گا اگر آپ ایک کتاب اٹھائیں اس کے اندر آپ کو سیاست کا علم مل جائے تو آپ کو عبادت کا ذکر نہیں ملے گا اگر آپ کتاب اٹھائیں آپ کو عبادت کا ذکر مل جائے آپ کو تاریخ کا بیان نہیں ملے گا اگر آپ کتاب اٹھائیں آپ کو تاریخ کا بیان مل جائے لیکن انسان کے مبدأ اور معاد سے اس کتاب کے میں بحث نہیں ہوگی لیکن آئیے جو کتاب ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کائنات کی تمام چیزوں کا علم موجود ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار رسول تاجدار ختم نبوت امام الرسل خاتم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے اے احمد بن حنبل اے وقت کے امام آپ ذرا بتائیے تو صحیح نا کہ جس کتاب کو اللہ کا کلام کہنے کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹھ پر کوڑے برداشت کر لیے، آپ جبل استقامت بن گئے،
آپ نے اپنی پیٹھ کو کوڑوں پر پیش کر دیا، آپ بادشاہوں کے ظلم و ستم سے گئے، وہ قرآن مجید ہے کیا؟ وہ قرآن مجید کیا چیز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل بڑا عجیب جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تم جس قرآن کا پوچھتے ہو وہ قرآن آسان بھی ہے، وہ قرآن مشکل بھی ہے، وہ قرآن مجمل بھی ہے، وہ قرآن مفصل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ معصوم بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور مشکل اتنا ہے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، مفسرین گزر گئے، محدثین گزر گئے، محققین گزر گئے، علماء گزر گئے، فقہا گزر گئے، سب نے اپنی زندگیاں لگا دی، سب نے اس قرآن کے موتی چنے، سب کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن قرآن کے موتی آج تک ختم نہیں ہوئے ہیں۔ سب کی زندگیاں ختم ہو گئی لیکن قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب کے لیے ویسے تو مار نہیں کھائی ہے، میں نے ویسے تو ظلم و تشدد برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت والا اللہ کا کلام ہے۔ یہ مجمل اتنا ہے کوئی عام بچہ بھی اس کو ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، کوئی عام آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ مفصل اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کا علم اس کلام میں رکھ دیا ہے۔ اور آئیے آپ توجہ کیجئے تو 7 آسمانوں کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، 7 زمینوں کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، ہوا فضا کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، چرند پرند کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، جمادات و نباتات کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، شجر و حجر کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ اس سے بڑھ کر آگے چلیے تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ آگے چلیے آدم علیہ السلام کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، شیش کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، ادریس کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، نوح علیہ السلام کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت ابراہیم کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت موسیٰ کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت اسماعیل کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت یعقوب کا تذکرہ آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت یوسف کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت موسیٰ کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا، حضرت عیسیٰ کا ذکر آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر آمنہ کے لال تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الرسل، امام الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی آپ کو اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، تو سے ایاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ صحابہ کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، صحابہ کا ذکر آپ کو، اہل بیت کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا۔ قرآن بھی عظمت والا، جس اللہ نے قرآن مجید اتارا وہ اللہ بھی عظمت والا، جو جبرائیل امین قرآن کو لے کر آئے وہ قرآن بھی، جبرائیل امین بھی عظمت والے، پاک پیغمبر کے قلب اطہر پہ تو اترا، آپ بھی عظمت والے، اور جن جن لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا وہ بھی، اب قرآن اترا عظمت والا، جن سینوں نے محفوظ کیا عظمت والے، کیوں قرآن عظمت والا؟ تو جس نے قرآن لکھا وہ بھی، قرآن جس نے لکھا وہ بھی، قرآن کے کاتب بھی اعلیٰ، قرآن کے کاتبوں میں سیدنا معاویہ وہ بھی اعلیٰ، سیدنا معاویہ جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا، سیدنا معاویہ جنہوں نے قرآن کی کتابت کی ہے، جنہوں نے پاک پیغمبر کے خطوط لکھے ہیں، وہ معاویہ بھی اعلیٰ ہے۔ وہ پاک پیغمبر کے اعتماد، پاک پیغمبر نے جس پر اعتماد کیا ہے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اٹھاؤ تم عربی کی تفسیریں اٹھاؤ، تب آپ تم اگر اردو کی تفسیریں اٹھاؤ تب تمہیں ملے گا کہ یہ آیتیں قرآن کے کاتبوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے کاتبوں میں سیدنا معاویہ ہے جس نے قرآن لکھا ہے۔ آج لوگ
سیدنا معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اس اختلاف کو سامنے بنیاد بنا کر تاریخ اٹھا کر لے آتے ہیں اور تاریخ اٹھا کر سیدنا معاویہ کے کردار پہ کیچڑ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، سیدنا معاویہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو سیدنا معاویہ کے کارنامے روزے روشن کی طرح نمایاں ہے۔ معاویہ وہ جرنیل ہے، اتنا قوی جرنیل ہے، اتنے عظمت والا جرنیل ہے، وہ روب اور دبدبے والا ہے، جس نے سبائیت کی چیخیں نکالی ہیں، جس نے یہودیت کو تہہ کیا ہے، جس سے باطل لرزتا تھا، جس سے کیسر و کسرا کامتے تھے۔ وہ عظیم جرنیل تھا کہ جس کی فوجوں نے روس کے 57 صوبوں میں پیغمبر عربی کا کلمہ اتارا ہے۔ یہ عظیم جرنیل تھا جس کی فوجیں مراکش سے چلی تھی اور مراکش سے چل کر ان فوجوں نے مکران کو فتح کیا تھا، شام سے چل کر ان فوجوں نے روس کو فتح کیا تھا، افغانستان فتح کرنے کے بعد ایشیا کے دروازے پہ پیغمبر کا کلمہ لائے ہیں۔ اگر قرآن لائے ہیں تو معاویہ کی فوج لائے ہیں۔ ایشیا کے دروازے پہ قرآن کون لایا؟ معاویہ لائے۔ معاویہ کی فوج ایشیا کے دروازے پہ قرآن لائی ہے۔ اور پاک پیغمبر کا وہ ارشاد تو آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ لشکر کس نے بنایا تھا؟ یہ فوج کس نے تیار کی تھی؟ یہ بیڑی بیڑا کس نے تیار کیا تھا؟ بیرے اوقیانوس میں اس بیڑی بیڑے کو کس نے اتارا تھا؟ نیروبی کا قلعہ کس نے فتح کیا تھا؟ وہ کس نے جو ہے یورپ کے دروازوں پہ دستک دی تھی؟ کس نے افریقہ میں اسلام پہنچایا تھا؟ کس نے جو ہے وہ فرانس کے ساحلوں پر ڈیرے ڈالے تھے؟ ہاں انگریز مورخ اٹھتا ہے کائنات کا بدترین کافر کی زبان پہ تجھے یقین ہے، تجھے جو ہے وہ انجینئر کی زبان پہ یقین ہے، تجھے اگر جو ہے وہ پروفیسر کی زبان پہ یقین ہے، تو بی اے کی کتاب دیکھتا ہے، تو تاریخ کی کتاب دیکھتا ہے، تو تاریخ کے چیتھڑے دیکھتا ہے، میں تاریخ کے چیتھڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں۔ معاویہ کے بارے میں مجھے اللہ کا فرمان کافی ہے، مجھے پیغمبر کا فرمان کافی ہے۔ معاویہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کافی ہے، پیغمبر کا فرمان کافی ہے۔ ہم تاریخ دیکھنے والے نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ آج تمہیں یہ تو نظر آتا ہے فلاں ذاکر یہ کہتا ہے، آج تجھے یہ تو نظر آتا ہے فلاں انجینئر یہ کہتا ہے، آج تجھے انجینئر کی زبان پہ یقین ہے، آج تجھے ذاکر کی زبان پہ یقین ہے، آج تجھے غیروں کے تلوے چاٹنے والے ملا کی زبان پہ یقین ہے، کیا تجھے پیغمبر کی زبان پہ یقین نہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا تجھے وہ فرمان نہیں پتا؟ اللہم اجعلہ ہادیم مہدیاً واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اس کے ذریعے سے ہدایت پھیرا۔ تجھے پیغمبر کا وہ فرمان نہیں پتا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اس کو عذاب سے بچا۔ تجھے پیغمبر کا وہ فرمان نہیں پتا؟ اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ تجھے پیغمبر کا وہ فرمان نہیں پتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا بردبار معاویہ ہے۔ اس معاویہ کے کارناموں پہ صرف اس لیے پردہ ڈالا گیا، حضرت علی معاویہ کا اختلاف ہوا، حضرت علی کا اختلاف حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت معاویہ کا اختلاف حضرت علی کے ساتھ، دونوں پیغمبر کے صحابہ، دونوں ایک دور کے لوگ، وہ آپس میں اختلاف کریں اور پھر اس کے بعد حضرت حسن معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، حضرت حسین معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، پھر بتا تجھے کیا حق پہنچتا ہے ثالث بننے کا، جب گھر کے لوگ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے معاویہ کو امام مان چکے ہیں۔ میں بھی سنی، میں بھی حق نواز کا شیدائی، میں بھی اہل سنت والجماعت کا ایک فرد یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہوں کہ جس طرح امام حسن نے، امام حسین نے معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ان کو امام مانا، سنی بھی اس کو امام مانتا ہے، ہم بھی اس کو کیا مانتے ہیں؟ امام مانتے ہیں۔ اس لیے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی برداشت، حضرت معاویہ کا دفاع کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ صحابہ کا دروازہ ہے، حضرت معاویہ کا دفاع کرو
किसी को जरूरत नहीं होगी सैयदना सिद्दीक अकबर पे भौंके, सैयदना फारूक आजम पे भौंके, सैयदना उस्मान पे भौंके, सैयदना अलीउल मुर्तजा पे भौंके। उठो, मुआविया के सिपाही बन जाओ। उठो, हक नवाज के शदाई बनकर उठो, हक नवाज के सिपाही बनकर उठो और मुआविया के दर का पहरा दोगे इंशाअल्लाह। हथकड़ी आए दोगे, बेड़ी आए दोगे, अगर जेल आए दोगे, अगर गोली आए दोगे, इसलिए पहरा देंगे, पहरा देंगे, पहरा देंगे। जान देनी पड़े मुआविया पे पहरा दिया जाएगा, जवानी लुटानी पड़े मुआविया के दर पे पहरा दिया जाएगा, अगर बच्चे यतीम करवाने पड़े मुआविया के दर पे पहरा दिया जाएगा। इसलिए कि हमें 36 साल पहले यही सिखाया गया था, फना फिल्लाह की तोय में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना